امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان، اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر سخت حملوں کا فیصلہ۔ امریکی قوم سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ایران جنگ کا مشکل مرحلہ مکمل، بنیادی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ایران کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، ایران کے ساتھ جنگ مکمل کرنے کے قریب ہے، مسلح افواج نے میدان جنگ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، ایرانی نیوی، فضائیہ اور ایران کے کئی لیڈرز ختم ہو چکے ہیں، امریکہ کو آبنائے ہرمز یا مشرق وسطی کے تیل کی ضرورت نہیں، اب مشرق وسطی سے آزاد ہیں، وہاں ان کی مدد کے لیے ہیں، جن ممالک کے پاس تیل نہیں وہ امریکہ سے حاصل کر لے، ہم سے آئل نہ لینے والوں کو آبنائے ہرمز سے تیل خود لینا ہوگا، ایران سے مذاکرات جاری ہے، امریکی صدر نے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، امارات، کویت اور بحرین کو عظیم ملک قرار دے دیا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں، منگل کو ثالثوں کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، برطانوی خبر رساں ایجنسی کا معتبر ایرانی ذرائع سے دعویٰ، خبر ایجنسی کے مطابق ثالثوں نے سفارتکاری جاری رکھنے پر گفتگو کی، عارضی جنگ بندی پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تہران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ضمانت شدہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر متحرک، پاکستانی ثالثکاروں سے جیری وینس کا رابطہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت پیغام پہنچایا، برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیغام بھیجا، کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے، امریکی صدر کی مذاکراتی ٹیم میں جیری وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر شامل ہیں، امریکی نائب صدر جیری وینس کا کہنا ہے امریکی صدر کا صبر جواب دے رہا ہے، جب تک ایران معاہدہ نہیں کرتا ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سے براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے، ایران کو عالمی برادری کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات پر مجبور کریں گے۔ سعودی ولی عہد سے امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران جنگ پر تبادلہ خیال، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو جنگ بندی مذاکرات سے آگاہ کیا، امریکی صدر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے بھی بات چیت، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ امریکی عوام سے ایران دشمنی نہیں رکھتا، ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط، لکھا ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ایران نے مسلح جنگ کا ہمیشہ بہادری سے جواب دیا، کیا امریکہ فرسٹ واقعی امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے، ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور ذمہ داریاں پوری کی، معاہدے سے نکلنے اور 2 بار جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے، امریکی عوام غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آبنائے ہرمز کو نہیں کھول سکتی، رکن ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم ہے۔
ایران کا UAE میں 37 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، خلیج فارس میں اسرائیلی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری، تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرون گرنے کی اطلاعات، مکانات اور گاڑیوں کو نقصان، بنکرز بھی متاثر ہوئے، سائرنز بجنے سے بھگدڑ مچنے سے ایک اسرائیلی شہری ہلاک، 6 زخمی ہو گئے، کویت کا 15 ڈرون اور 3 کروز میزائلز مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال خیرازی حملے میں زخمی ہو گئے، اہلیہ شہید ہو گئیں، ڈاکٹر کمال خیرازی کے تہران میں گھر پر حملہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کمال خیرازی ایران کے اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ ہیں۔ کمال خیرازی 1997 سے لے کے 2005 تک ایران کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید، لیبنانی وزارت صحت کے مطابق 3 گاڑیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ یوسف ہاشم کو حزب اللہ کی مختلف صفوں میں 40 سال کا تجربہ تھا۔ لیبنان میں شہداء کی تعداد 1318 ہو گئی۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے، اسرائیل کے جنگی طیارے کو نشانہ بنانے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ، اسرائیل نے 48 فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا حزب اللہ کو خراج تحسین، کہا حزب اللہ کے رہنما اسلامی دنیا کے بدترین دشمنوں کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ ایرانیوں کی رہائشی سٹیٹس سے متعلق دعویٰ درست نہیں، اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی کمیونٹی کو متنوع سماجی ڈھانچے کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ اماراتی ایئر لائن کے مطابق ایرانیوں کو انٹری اور ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی، گولڈن ویزا کے حامل ایرانی اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ سعودی وزیر داخلہ کی سربراہی میں عرب وزرائے داخلہ کا ورچوئل اجلاس، شہزادہ عبدالعزیز بن سعود عرب وزرائے داخلہ کے اعزازی صدر بھی ہیں۔ اجلاس میں سعودی عرب کی جانب سے ایرانی حملوں کی مذمت کا اعادہ، سعودی وزیر داخلہ کا کہنا تھا حملوں نے شہریوں اور اہم انفراسٹرکچر کو خطرے میں ڈال دیا، اس طرح کی جارحیت خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے عالمی کوششوں پر بات چیت کی، خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار، امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو منصوبہ پیش کر دیا، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق منصوبہ زمینی فورسز داخل کر کے یورینیم نکالنے پر مشتمل ہے، منصوبے کے لیے کھدائی کے آلات، طیاروں کے لیے رن وے کی تعمیر بھی ضروری ہے، منصوبے کی عملی مشکلات اور خطرات انتہائی زیادہ ہیں، آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیل لیبنان کی جانب سے براہ راست مذاکرات کی پیشکش کو مثبت انداز میں قبول کرے، یورپ کے 15 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اسرائیل پر زور، وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ کے امن مشن کی اہمیت پر زور، لیبنان میں امن دستوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت، کہا لیبنان میں تعینات امن دستے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، فریقین نومبر 2024 میں ہونے والی جنگ بندی کا احترام کریں، 2006 کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے، لیبنان میں استحکام مشرق وسطی میں دیر پا امن اور سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے فوری طور پر سفارتکاری کو